السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ۔ بخاری اور مسلم کی مشترک روایات جاری ہیں۔ باب ہے باب فی الابتلاء۔ ابتلاء جو بندے پر امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ابتلاء۔ بخاری اور مسلم کی مشترک روایت ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، احصوا لی، مجھے شمار کرو، کم یلفظ الاسلام، یعنی کتنے شخص ہے جو مسلمان ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ قال فقلنا یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ اتخاف علینا، آپ ہم پر خوف زدہ ہیں۔ ونحن ما بین 600 الی 700، اور ہم 600 اور 700 کے درمیان ہیں، یعنی اتنے ہم تعداد میں ہیں اور پھر آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہمیں کچھ ہوگا۔ قال انکم لا تدرون لعلکم ان تبتلوا، تو فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں، شاید آپ پر امتحان ہوگا۔ قال فابتلینا، صحابی کہتے ہیں کہ ہم پر امتحان ہو گیا اور یقینی بات تھی۔ حتی جعل الرجل منا لا يصلي الا سرا، یہاں تک کہ ایک ہم میں سے کوئی بندہ وہ چھپ کے نماز پڑھتا تھا، یعنی ہر بندہ جو ہے چھپ کے نماز پڑھتا تھا تاکہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہہ سکے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس روایت میں اشارہ ہے مکہ مکرمہ میں جب مسلمان تھے وہ اس وقت کمزور تھے، لیکن اس کے بعد بخاری کا جو لفظ ہے اس سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ لفظ البخاری قال فكتبنا له 1500 رجل، ہم نے لکھ لیا کہ ہم 1500 آدمی تھے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا نخاف ونحن 1500، ہم ڈرتے ہیں اور ہم 1500 آدمی ہیں۔ فلقد رأیتنا ابتلینا، تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم پر امتحان ہو گیا، ہم ابتلا میں آ گئے تھے۔ حتی، یہاں تک، ان الرجل لیصلی وحدہ، کہ ایک بندہ جو اکیلا نماز پڑھتا تھا، وہ خائف، اور وہ ڈر رہا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے دوران جب مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی، تو اس وقت یعنی ان پر بھی یہ ابتلا ہوا کہ اس وقت بھی ان کو خوف تھا، یعنی جب کوئی اکیلا نماز پڑھتا تھا وہ بھی خوف رکھتا تھا کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے، یعنی مشرکین کی طرف سے ایک خوف تھا۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی تعداد پر نہیں جانا چاہیے۔ کبھی کبھی بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان پر امتحان آتا ہے۔ اگلا باب ہے باب شق صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جب چیر دی گئی تھی اور وہ چھوٹے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ جبریل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جبریل علیہ السلام آ گئے۔ وهو يلعب مع الغلمان، اور وہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ یہ اس وقت تھا جب اپنے دائی کے ساتھ تھا طائف میں، اور حلیمہ سعدیہ کے ساتھ، اور وہاں پہ وہ بچوں کے ساتھ کھیلا تھا۔ تو فأخذه، تو جبریل علیہ السلام نے اس کو پکڑا، فصرعه، اس کو لٹایا، فشق عن قلبه، اس کا دل چیر کر نکال دیا، فاستخرج القلب،
دل چیرا، فاستخرج القلب، دل پھر نکال دیا، فاستخرج منہ علقۃ، اس سے پھر ایک ٹکڑا نکال دیا، فقال هذا حظ الشیطان، تو کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، من کا آپ سے، ثم غسلہ، پھر اس کو دھو لیا، فی طست، ہاتھ دھونے کے ایک برتن میں، من ذہب، کہ وہ سونے کا تھا، بماء زمزم، زمزم کے پانی سے، ثم لأمہ، پھر اس کو سی لیا، ثم اعادہ فی مکانہ، پھر اس کو واپس رکھ دیا اپنی جگہ، وجاء الغلمان، اور وہ بچے جو تھے وہ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ آ گئے، یسعون، دوڑ رہے تھے، الی امہ، اس کی ماں کے پاس، یعنی ذئرہ، یعنی اس کے جو دائی تھی حلیمہ السعدیہ کے پاس آ گئے، فقالوا، بچوں نے کہا، ان محمدا قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے گئے، یعنی ظاہری طور انہوں نے دیکھا نا کہ ایک بندہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور اس کا سینہ چیر دیا، تو ظاہری بات ہے، تو بچوں کو ایسا لگا کہ اس کو قتل کر دیا، تو وہ واپس آ کے اس کی ماں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، فاستقبلوہ، تو وہ اٹھ کر دوڑ گئے اس کی طرف، فاستقبلوہ، تو انہوں نے ان کا سامنا کیا، وہو منتقع اللون، اور ان کا چہرہ بدل گیا تھا، یعنی ڈر گئے تھے، ڈر کے مارے جس آدمی کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اس سوئی کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، کہ جس طرح بعد میں سلائی کی گئی تھی۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔